یہ مسلم لیگ نون آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نئی پی ٹی آئی بن گئی ہے، جس طرح دھمکیاں دے کے اور دونس اور دباؤ سے وہ اداروں سے فیصلے کروانا چاہتی ہے، تو وہی کام مسلم لیگ نون نے بھی شروع کر دیا ہے؟ نہیں صافی صاحب، پی ٹی آئی تو واقعی دھمکیاں بھی دیتی ہے، اور اس کا لیڈر جو ہے وہ گالیاں اور برے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف۔ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، ایک استدعا ہے کہ دیکھیں، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی روح سے جو ہے وہ ہمارا ایک الیکشن جو کہ کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 197 ووٹ لے کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے تھے۔ یہ فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہوگی، اگر کوئی ووٹ اس کے اگینسٹ استعمال کرے گا یا کاسٹ کرے گا تو وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا، اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی۔ حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری سکیم جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرے گا، اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا۔ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ہی تو پھر اس کے اوپر یہ قصور یا اس کی یہ غلطی جو ہے اس کے سر آئے گی، اور اس بنیاد کی اس کو اوپر جو ہے اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ ڈی سیٹ کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈیفیکشن ڈکلیئر کرے گا، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ فیصلہ سپریم لیکن رانا کورٹ صاحب میں یہ تو اپیل ہو حقیقت سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیکن ممبر یہ تھے، ایک اور فیصلہ لوٹاکریسی کے لیکن ذریعے آپ لوگوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آئین اور قانون ایک عمل کا جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہوا، اس فیصلے میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا گیا، یعنی کانسٹیٹیوشن کے بعض حصوں کو بالکل ڈورمنٹ کر دیا گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری جو لیگل برادری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بارز یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ جو ساتھی 2 ججز تھے 5 میں سے، ان 2 ججز نے بھی یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ عدالت عظمیٰ کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، اس فیصلے کی بنیاد پہ ہمارے 25 ووٹ جو مہینہ پہلے ڈل چکے تھے وہ مائنس کیے گئے، مائنس کر کے جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ رن آف الیکشن میں جو ہے وہ لایا گیا۔ اب اسی فیصلے کی روح سے ایک اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ 10 ووٹ جو ہے وہ ہمارے مخالف کے مائنس ہو گئے، اور ہم 3 ووٹوں کی اکثریت سے رن آف الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو گئے۔ اب اسی دن جو ہے وہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے ہماری مخالف فریق جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ رجسٹری پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ گیٹ پھلانگے جاتے ہیں، دیواریں جو ہے وہ پھلانگی جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کا کہا جاتا، باقاعدہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں جوڈیشل وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم آ گئے ہیں، آپ درخواست دینا چاہتے ہیں درخواست دیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں درخواست تو ابھی تیار نہیں ہوئی۔ وہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے، اور کوئی 2-2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد درخواست تیار ہو کے آتی ہے، دائر ہوتی ہے، اور چھٹی والے دن جو ہے وہ پھر اس کی سماعت شروع نہیں، ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے لیے بھی اور رات کو اسی عدالت دن کھلی تھی نا، تو ان اس کے لیے بھی اوپر اگر کھلی رہی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، معاملہ یہ کہ ہمارے لیے تو صرف رات کو عدالت کھلی ہی تھی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے گالیاں دیں، تنقید کی، تو اس کے بعد اس کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ رات 12 بجے کھلی ہے عدالت۔ تو اب جناب چھٹی کے دن عدالت کھل گئی، اور کل جو ہے وہ عدالت نے سنے بغیر، موقع دیے بغیر جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اب سماعت اس کی جو ہے وہ منڈے کو رکھی گئی ہے۔ اب آپ کی پارٹی قیادت کہہ رہی ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنا تو ہم بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو موجودہ بینچ ہے اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ ہونے لگی ہے، جو صحافی وہاں سپریم کورٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں
تو وہ پہلے سے جب بینچ بنتا ہے یا کوئی کیس جاتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں بینچ بنے گا اور اس بینچ کا جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوگا۔ ہم نے جو آج پارٹی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ منڈے کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں ہم جائیں گے اور رسپیکٹفلی پوری عزت اور احترام کے ساتھ ہم بینچ کے معزز جج صاحبان سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ یا تو کیس کو سنے نا، کیونکہ یہ بینچ جو ہے یہ جو ہفتے کو سماعت ہوئی ہے کل لاہور میں، اس میں یہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جوڈیشل روایات جو ہیں جو کہ بڑی اعلیٰ روایات ہیں کہ ایسا ہونے کے بعد پھر بینچ جو ہے وہ سماعت نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے کرنی ہی ہے تو پھر صرف سپریم کورٹ کو 3 ججوں کے اوپر ہی تو مشتمل نہیں ہے نا کہ 5 کا بینچ ہو تو پھر بھی 3 ججوں کا ہی فیصلہ ہمارے خلاف جائے۔ اب وہی فیصلہ وہی طریقہ کار اگر ہمارے حق میں جو ہے وہ آ گیا ہے اور ہمارے مخالف کو اس نے ڈسا ہے تو اب پھر فیصلہ جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ بدل دی جائے۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ نہ سنیں، نیا بینچ تشکیل دے دیں، اور اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ فل کورٹ یعنی تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے پہلے تو اس بات کا فیصلہ کریں کہ 63A جو ہے اس کے تحت جو فیصلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ریویو پٹیشن سپریم کورٹ بار کی پینڈنگ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتی، وہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ حصوں کو ڈورمنٹ نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور یہ ووٹ ڈلے گا بھی، گنا بھی نہیں جائے گا اور بندہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ پہلے تو اس پٹیشن کا ریویو پٹیشن کا فیصلہ کریں، اگر اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو کہتا ہے لیکن رانا صاحب اسی پہ عمل ہوگا تو پھر ہمارے وہ 25 ووٹ بحال ہو جائیں گے، ہم تو پھر اس پوزیشن میں بحال ہو جائیں گے نا۔